اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. اگر اجازت ہو تو بتاؤں، یہ بزرگ ہیں، یہ لوگ، ان باپ سے پوچھو، نوجوانوں تمہیں کیا پتا؟ تمہاری تو شادی ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی کے ساتھ خوش ہو، بچوں کے ساتھ خوش ہو. ان کے دل کا ٹکڑا، ان کے دل کا کلیجہ، ان کے دل کا آنکھوں کا نور، ٹھنڈک، جو لڑکی تھی وہ دوسرے کے گھر میں پتہ نہیں اسے کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، اسے آرام مل رہا نہیں مل رہا، تم سو رہے ہو مگر یہ راتوں رات کروٹیں بدل رہے ہیں. پوچھو ان لوگوں سے، بزرگوں سے پوچھو. مگر اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو، میرے نبی کی سگی کوئی بہن نہیں، نبی کی سگی کوئی بہن. میرے نبی کو دودھ پلانے کے لیے، پالنے کے لیے حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ لے گئی. سنا ہوگا آپ نے، حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا بھی تھا. بیٹے کا نام عبداللہ اور بیٹی کا نام شیما تھا. شیما سنا ہوگا. میرے نبی کو بھی بیٹا بنا کر کے لے گئی، کیونکہ دودھ پلانے والی بھی ماں ہی ہوتی ہے. اب جو حلیمہ کی جو بیٹی تھی جس کا نام شیما، وہ حضور کی دودھ شریک بہن ہو گئی. جب سگی بہن نہیں ہے اس کو اتنا پیار ہے، تو تمہاری سگی بہن ہوگی تو اسے کتنا پیار ہوگا. اللہ اللہ، میرے نبی چھوٹے سے بچے ہیں مگر حضرت شیما اپنے ہاتھوں سے نبی کا منہ دھلاتی ہے. اور نبی کے منہ پہ جس کا ہاتھ لگ جائے پھر اس کے ہاتھ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. آخری وقت ذرا پیار سے بولو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت شیما کبھی منہ دھلا رہی ہے، حضرت شیما کبھی گود میں کھلا رہی ہے. تم جتنے ہو، تم سے 2 سال بڑی، 5 سال بڑی اگر تمہاری بہن ہے تو اس نے تمہیں ضرور گود میں کھلایا ہوگا. اور یہی بھائی جب اس بہن کے گھر عید آتی ہے، بقرہ عید آتی ہے، منہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. جس بہن نے اپنے بھائی کو پالا ہو، منہ دھلایا ہو، اسے گود میں ٹانگا ہو، اور آج وہ منہ گھما کے نکل جائے تو اس بہن کا دل کتنا ٹوٹتا ہو. آج اگر منہ گھما کے نکل جائے تو اس بہن کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا. میرے نبی کی بہن حضرت شیما پال رہی ہے. بڑے ہو گئے نبی، اتنا پیار کرتی ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں. حضرت شیما خود کہتی ہیں کہ جب میں لیٹتی تھی تو اس وقت گدے وغیرہ تو تھے نہیں، چٹائی تھی بھائی. تو نبی ایک طرف چٹائی میں لیٹے چھوٹے سے، حضرت شیما، اور کوئی چھت وت بھی نہیں آنگن میں. جب دیکھا تو سمجھے چاند ہے. اللہ، نبی اب ایسے اشارہ کر رہے ہیں، ایسے چھوٹے بچے کرتے نا ہاتھ چلاتے، نبی ادھر کو کر رہے ہیں تو چاند ادھر کو آ جاتا. حضرت شیما نے ہاتھ پکڑ کے کہا بابو ذرا ایسے کرو، تو جب ایسے کرا تو چاند ادھر آ گیا. شیما ایسے کر رہی ہے تو چاند اس کھلونا بنا پڑا. حضرت شیما نے خود دیکھا. ایک مرتبہ بکری، نبی ادھر کھڑے تھے اور بکری چرانے کے لیے ادھر ساری بکریاں منہ گھما کے نبی کی طرف کھڑی ہو گئی. یہ حضرت شیما نے دیکھا. چراغ نہیں جلتا تھا، میرے نبی کے دانت شریف سے نور نکلتا تھا تو گھر میں روشنی ہوتی تھی. حضرت شیما نے یہ دیکھا. اب میرے نبی آ گئے، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنو. اب نبی آ گئے 4 سال کے بعد، نبی آ گئے. حضرت شیما وہی گھر رہ گئی. اب نبی کی عمر 30 سال ہو گئی، آگے بڑھ کے 40 سال ہو گئی. ادھر حضرت شیما نبی سے بڑی تھی. حضرت شیما کی شادی ہو گئی.
حضرت شیما کی الگ قبیلے میں شادی. اب جب شادی ہوئی حضرت شیما کی، سننے کی بات ہے یہ، 40 سال ہو گئے. ایک بچہ آیا تھا جس نے دودھ پیا تھا حضرت حلیمہ کا، حضرت شیما نے انہیں گود میں کھلایا. 40 سال گزر گئے. اب میرے نبی مکے سے مدینے کو آ گئے. اب نبی کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو شیما کتنی بڑی بوڑھی ہو گئی. اتنے دنوں سے نبی کو نہیں دیکھا تھا. اب اتفاق سے نبی کے صحابہ میں اور جس قبیلے میں حضرت شیما کا نکاح ہوا تھا ان قبیلے والوں میں جنگ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی تو صحابہ نے ان کو بندی بنا لیا، پکڑ لیا. ان پکڑے جانے والے لوگوں میں حضرت شیما کے شوہر بھی تھے. حضرت شیما کے شوہر بھی تھے. اب اعلان ہو گیا تم ان کا فدیہ ادا کر دو، اپنے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے کر کے چلے جاؤ، مگر اتنے اتنے روپیے پیسے دے کر کے جاؤ. وہاں پر فدیہ لیا جا رہا، چھوڑا جا رہا. صحابہ کی طرف سے یہ اعلان تھا. اب وہاں پر حضرت شیما کے خاندان والے لوگ آپس میں چندہ کرنے لگے کہ ہمیں اپنے بھائی کو چھڑا کے لانا. کوئی بولا چچا کو چھڑا کے لانا، کوئی بولا تاؤ کو چھڑا کے لانا. یہ سارے لوگ چندہ کرنے لگے اور ساتھ ساتھ میں نبی کا ذکر بھی کرنے لگے. کسی نے کہا چلو چھین کے لے آئیں گے. وہ نبی ایسے ہیں کہ پتھر ان پہ سلام پڑھتے ہیں. وہ جدھر کو نکل جائے پیڑ ان پہ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اونٹ چرنا چھوڑ دیتے ہیں. حضرت شیما چونک گئی. کہا او کیا بیان کر رہے ہو؟ کہا چاند سورج ان کے اشاروں کا کھلونا، پتھر ان پہ سلام پڑھتے ہیں، درخت جھک کے سلام کرتے ہیں. تو حضرت شیما بولی تم غلط بول رہے ہو، وہ مدینے میں نہیں وہ مکے میں ہے اور اس کا نام محمد ہے. کہا وہ مدینے، اور ادھر نبی ہجرت کر کے چلے گئے تھے. کہا مدینے میں نہیں وہ مکے میں ہے اور وہاں پر اس کا نام محمد ہے. باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے. اور سنو جب پتہ نکالا تو وہی تھے. حضرت شیما بولی اب تمہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں روپیے پیسے اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے لوگو، جسے تم محمد کہہ رہے ہو وہ شیما کا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے. میں نے اسے گود میں کھلایا ہے، میں نے اپنے بھائی کا منہ دھلایا ہے. ارے میں ضرور جاؤں گی اور جا کر کے میں اپنے شوہر کو چھڑا کے لے کر کے آؤں. ایک بہن اس نے اپنی ساری سہیلیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا تم جانتی ہو وہ بابو جو تھا خوبصورت سا پیارا سا؟ کہا جی. کہا وہی تو محمد ہے. کہا چلو چلو چلو. حضرت شیما چلی، میرے نبی کی بہن چلی اپنے بھائی کے گھر. کہاں جا رہی؟ سبحان اللہ. تمہیں کیا پتا، تم تو یہی چندہ کر رہے ہو، یہیں پہ جلسہ کر رہے ہو. اپنی بہنوں کے دل کو ٹٹول کے دیکھو، کئی دن سے بیچاری کپڑے بنا رہی ہوں گی، کئی دن سے کپڑے طے کر رہی ہوں گی، کئی دن سے دماغ میں پروگرام بن رہے ہوں گے، بگڑ رہے ہوں گے، اور خوشیوں کے مارے ٹھکانہ نہیں ہوتا. بے شک. حضرت شیما جا رہی ہے، چل رہی ہے کہ چلو چلو اللہ اللہ. حضرت شیما مدینے میں آ گئی. میرے نبی کے صحابہ تلوار لیے گھوم رہے تھے. شیما پہنچی، صحابہ نے روک دیا. کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہوں. کہا تمہارے بھائی؟ کہا جی. کہا جو تمہارے نبی ہے، جو محمد الرسول اللہ ہے، وہ میرے بھائی ہے. صحابہ بولے ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہے ہی نہیں، ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں. کہا پاگل عورت ہے، یہ ماری جائے گی. مگر شیما نے تلوار جھٹک دی. کا ہٹو، پاگل ہو گئے. اگر میرے بھائی کو پتا چل گیا کہ شیما آئی ہے تو کہیں کہ نہیں رہو گے. ارے ذرا بہن کی محبت تو دیکھو، وہ بھی سگی بہن نہیں ہے. تم نے کبھی اپنی بہن کے کلیجے کو ٹٹولا، کبھی اپنی بہن کے دل کو ٹٹولا، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ تم نے ٹائم دے کر کے اس کی سنی اور باتیں کی؟
नहीं है। बात बात भाई एक एक महीना गुजर जाता है मगर अपनी बहन को नहीं देखता कि साल में कब आई कब चली गई। अगर तुम्हें नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना है तो बहनों से मोहब्बत करना होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। बहनों से मोहब्बत करना होगी। अल्लाह, हजरत शीमा बोली हटो, मैं उनकी बहन हूं। कहा औरत जानती हो हम कौन है? कोई भी हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम शीमा है। जाओ कह दो मेरे बाबू से, कह दो बाबू से शीमा आई है शीमा। अगर मेरा बाबू मुझे ना बुलाए तो फिर मेरी गर्दन उड़ा देना, फिर मेरी गर्दन उड़ा देना। जाओ जाकर के बोल दो। बहन को कितना एतमाद था, कितना भरोसा था। ये बहन थी। अल्लाह, हजरत शीमा वहां पे खड़ी है। एक सहाबी आए, आकर के कहने लगे, मेरे आका अंदर चटाई पे बैठे हुए थे। वो सहाबी कहने लगे, आका एक पागल औरत है, अल्लाह जाने कौन है। वो औरत आकर के आपको अपना भाई बताती है और ये कहती है जाओ मेरे बाबू को बता दो, मेरे बाबू को बता दो उनकी बहन आई है। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, ये बताओ उसका नाम शीमा तो नहीं है, उसका नाम शीमा तो नहीं है, उसका नाम शीमा तो नहीं है। तुम नबी का कलमा पढ़ने वालों हो, नबी से मोहब्बत करने वालों हो, जरा मेरे नबी को देखो, इतनी साल के बाद वो भी सगी बहन नहीं है। कहा ये शीमा तो नहीं है। कहा आका अपना नाम शीमा बताती है। मेरे नबी उठ के खड़े हुए, दौड़ पड़े। नबी ने जूता चप्पल नहीं पहना, कहा तो वो मेरी माँ हलीमा की बेटी है, वो मेरी बहन शीमा है। मेरे नबी आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखा तो हजरत शीमा सामने खड़ी हुई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। बहन खड़ी हुई है वहीं पर। अल्लाह, अब मेरे नबी, क्योंकि बचपन में देखा था ना, अब मेरे नबी देख रहे हैं, हजरत शीमा देख रही है, कह रही है मेरे बाबू कितने बड़े हो गए। कहा मैं शीमा हूं शीमा, मैं हलीमा की बेटी हूं, हलीमा की बेटी। नबी बोले ओ बहन आजा अंदर आ जाओ। मेरे नबी ने कहा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरी चादर जो रखी है उसको लाओ और मेरी बहन के लिए बिछा दो। हजरत शीमा नबी की चादर पे नबी ने चादर को बिछवा दिया। हजरत शीमा बैठ जाती है। अरे ये वो चादर है जिस चादर को चूम के सहाबा दुआएं मांगा करते थे, आज नबी ने अपनी बहन के लिए बिछा दिया है। जरा अपने गिरेबानों में जाकर तुम अपने बच्चों में मस्त रह रहे हो, अपनी बीबी के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे हो। मैं कह रहा हूं अल्लाह तुम्हारे घर में खुशियां था फरमाए, मगर बहन कितने दिनों से इंतजार करती है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं बहन आती जाती रहती है, और माँ बाप का इंतकाल हो जाए, भाइयों में बंटवारा हो गया, बेचारी सबसे पहले बहन लावारिस हो जाती है। बहन को नहीं पूछता कोई। मेरे नबी ने सबसे ज्यादा खूबसूरत चादर बिछा दी। कहा शीमा बैठ जाओ। अब सहाबा देख रहे हैं, कह रहे हैं आका माफ कर देना, हमें पता नहीं था। अब मेरे नबी की बहन कह रही है बाबू तुम कितने बड़े हो गए। कहा बहन क्यों आई हो, बोलो आने का मतलब क्या, मतलब मकसद बताओ। जब इतना कहा तो हजरत शीमा बोली मैंने आपका नाम सुना कि पत्थर आप पे सलाम करते हैं, पेड़ झुक जाते हैं और जानवर ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं समझ गई ये तो मेरा ही बाबू है। मेरे नबी अब इधर बैठे, कहा सुनो ये मेरी बहन शीमा, और मेरे बचपने को इस मेरी बहन ने अपनी आंखों से देखा। शीमा अब तुम मेरा मीलाद सुनाओ। अब हजरत शीमा सुना रही, कहा शीमा मिलाद सुनाओ।
حضرت شیما کہہ رہی ہیں بابو جب آپ میری برابر میں لیٹتے تھے چھوٹے سے تھے چٹائی پہ تو میں دیکھتی تھی آپ انگلی ایسے کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایسے گھماتی تھی ایسے تو چاند ویسے ہی گھومتا تھا. اب میرے نبی کا بیان حضرت شیما بتا رہی ہے جب دیر ہو گئی کہنے لگے بہن بول بتاؤ کیا بات ہے. کہا بھائی جن قیدیوں کو پکڑا ہے ان قیدیوں میں میرا شوہر بھی ہے سبحان اللہ. میرا شوہر بھی. اللہ میرے نبی کسی بھی قیدی کو چھوڑتے تھے پہلے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے مگر آج صحابہ سے مشورہ نہیں کر رہے. کہا بہن تم نے میرا منہ دھلایا اپنی ہاتھ پکڑا اور کہا آج ایک قیدی کو نہیں میری بہن جس قیدی کو کہہ دو اس کو چھوڑ دو. کسی صحابی سے مشورہ نہیں جبکہ کتنا مشورہ لیا جاتا تھا. صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور جب چھوڑ دیا اتنا انعام دیا اتنا تحفہ دیا اپنی بہن کو اتنا نوازا کا وہ چادر لاؤ وہ روپیے لاؤ وہ پیسے لاؤ جو بھی کچھ تھا کا بہن اتنے دنوں میں دیکھا اپنے بھائی کی طرف سے توبہ آج تک کسی بھائی نے اتنا نہیں دیا جتنا میرے نبی نے حضرت شیما کو عطا کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد پورا قبیلہ کچھ لوگ چھوڑ کر کے ایمان لے آئے.